عیسائی اور یہودی تھے۔ یہ منافقین کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ان کی تفصیلات کروں گا۔ اور وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار تھے، یہ امام طبری نے لکھا ہے تفسیر طبری میں، عربی کیا ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ امام ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سورۃ بقرہ کی پہلی 100 آیات مبارکہ یہود کے علماء اوس اور خزرج کے منافقین کے بارے میں ہیں۔ آپ نے ان کے نام نسب بھی فرمایا ہے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی مخالفت کرتے ہو، صبح ایک حالت پر ہو اور شام کو دوسری حالت پر ہو۔ یحییٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حذیفہ سے پوچھا کہ جب کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نفاق کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق زبان سے باتیں کرے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے، وہ منافق ہے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش بود کر مہک کو تجربہ عام بیویاں تاسیاؤ رو شود کو خش باشد۔ اچھا ہے اگر پرکھنے اور امتحان کے لیے کسوٹ کی کسوٹی اور درمیان میں ہوتی راہ کے جس کسی کے اندر کھوٹ ہو اور وہ سیاہ رو ہو جائے، منافق کافر مشرک نالو بھیڑا۔ میں نے شعر اپنی سیکی میں لکھا ہے، میرا شعر ہے، پر سنیں آپ اس کو۔ منافق کافر مشرک نالو بھیڑا، ٹیڑھا کنڈ پچھو تیر چلاوے، کرمانی اے شکل نظر نہ آوے، میسا بن کے کھنڈ تیر چلاوے۔ اس سونے کولوں ایویں چنگا جیڑا کن چیر لہو بگاوے، کرمانی منافق دی یاری کولوں ایویں چنگا جیڑا وچ ہا بجاوے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کے وقت مخلوق کو 4 اقسام میں پیدا فرمایا۔ آپ اس مسئلے کو غور سے سننا ہے۔ پہلی مخلوق فرشتے، دوسری جنات، تیسری انسان، چوتھا شیاطین۔ 4 اقسام ہیں۔ پھر آپ ان کو سن لیں، فرشتے، جنات، انسان اور شیاطین۔ پھر ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، جن میں جنات اور شیاطین کے 9 حصے اور انسانوں کا 1 حصہ رکھا۔ پھر انسانوں کو 125 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 100 اقسام یاجوج، ماجوج، ساتوج اور مالوک وغیرہ کی ہیں۔ یہ تمام کافر اور دوست کی ہیں، اور بقیہ 25 اصناف میں ہیں، 12 جو کہ روم، خزر، سقلاب اور اس طرح کے دوسرے قبیلے، اور 6 مشرق میں اور ان جیسے 6 مغرب میں ہیں۔ زت، جیش، جش، رنج، ترک، خاقان۔ میں آپ کو خاقان کے بارے میں عرض کروں، جو ترک کے ذمہ دار امیر رؤوسا حاکم تھے، ان کو خاقان کہتے ہیں، مصر کے فرعون اور ہند کے راجا، اسی طرح جو ہے ان کے لقب ہیں۔ اور غز، تغل، خلج، جماعت اور جمو وغیرہ سب کے سب دوستی ہیں، اور ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کیا 125 میں سے صرف 1 صنف مسلمانوں کو دوزخ سے نجات حاصل کی ہوئی ہیں۔ بس ہر مسلمان مومن پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتا رہے، اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مخلوق سے چن کر مومنین سے بنایا ہے۔ پھر مسلمانوں کی اس ایک صنف کو 73 مزید اقسام میں منقسم کر دیا، ان میں سے 72 تو اپنی خواہشات میں مبتلا کر دیے، گمراہی کے پھندے میں پھنس گئے، اور صرف ایک ہی شاخ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار ہے۔ یہ جو ہے عزیزان محترم ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقندی نے تربیت الغافلین میں لکھا ہے، وہ ہے اہل سنت جماعت جو جنتی جماعت ہے۔ عزیزان محترم آپ اہل سنت جماعت بن جائیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں اہل سنت جماعت کا ذکر ہے۔ ہندو، سکھوں اور تمام کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ اہل سنت جماعت ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، قرآن اور حدیث پر پورا عمل کریں، جہنم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، سیرہ راز میں رکھیں، یہ سرخی میں نے لگائی ہے، استاد اور شاگرد کی بات ہے۔ حضرت شیخ الاکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک استاد کا شاگرد تھا جو استاد کے سامنے اپنی امانت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، یعنی میں اپنی بات کسی کو نہیں بتاتا
مگر استاد صاحب دل میں ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، مگر شاگرد بہت اس اعتبار سے عرض کرتا کہ استاد صاحب مجھے آزما لیجیے۔ اصل میں شاگرد کا مقصد یہ تھا